الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد آل محمد عجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال مولانا جعفر بن محمد الصادق عليهما الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة درود پڑھ دیجئے محمد اور ان کی آل صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم خدا نے متعال کے کروڑوں شکر گزار ہیں جو مسلسل زندگی کا یہ عظیم سرمایہ میرے اور آپ کے شامل حال فرما رہا ہے زیارت اربعین کے عنوان پر آج یہ چوتھی تقریر ہے اور کل انشاءاللہ اگر پروردگار متعال نے توفیق دی تو آخری رہ جانے والی کچھ عبارتیں اور معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں گے بہرحال میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے جس قدر اس زیارت کے مطالب کو اپنی نگاہوں کے سامنے سجائیں گے پروردگار متعال بہتر طریقے سے ائمہ علیہ السلام کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت بجلانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے گا یہ جتنا اجر و پاداش اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ذکر کیا گیا ہے کہ سید الشہداء کے زائر کو یہ مقام اور یہ مرتبہ نصیب ہوگا مخصوصاً وہ افراد کے جو ایام اربعین میں جا رہے ہیں فرمایا ایک ایک قدم پر پروردگار متعال ہے ایک نیکی لکھتا چلا جاتا ہے ایک برائی مٹاتا چلا جاتا ہے ہر قدم پر جو انسان مولا آقا کی بارگاہ میں اٹھا رہا ہوتا ہے اور فرمایا جب زیارت مکمل کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول کی جانب سے ایک ایلچی اور ایک نمائندہ اس کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے استأنف العمل اللہ کی جانب سے ہم تیرے لیے پیغام لائیں کہ اب نئے سرے سے اپنے کاموں کو شروع کر پروردگار متعال نے تیرے گزشتہ سارے گناہوں کو بخش دیا ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد خوب عزیزو یہ سارا مقام و مرتبہ کس کے لیے ہے جو اہل بیت کے حق کی معرفت کے ساتھ اس زیارت کو بجا لائے اہل بیت کے حق کی معرفت کیا ہے وہ ہم سے کیسی زندگی کے خواہاں ہیں وہ کس طرح کی زندگی میرے اور آپ سے چاہتے ہیں یہ عزیزوں ان کے حق کی معرفت
ایک مومن بھائی نے کہ جو انشاءاللہ اس سال اربعین کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، کہا کہ اگر خصوصیت سے زیارت کے سلسلے کے کچھ آداب ذکر کر دیے جائیں تو بہت ہی مناسب رہے گا کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو آج آپ کی خدمت میں ان آداب کو ذکر کیا جائے گا کہ جو زیارت کے سفر میں مد نظر رکھے جانے چاہیے۔ ویسے تو اس سے پہلے بھی چند سال پہلے جو پروردگار متعال نے مجھے توفیق دی تھی، کچھ آداب زیارت پر جانے سے پہلے کے ہیں، کچھ آداب زیارت بجا لاتے وقت کے ہیں، اور کچھ آداب زیارت کے بعد کے ہیں عزیزوں۔ نہیں کہ انسان یہ سوچے کہ اب تو زیارت مکمل ہو گئی، میرے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف ہو گیا، اب میں جیسے زندگی بسر کروں، نہ، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ جو اللہ نے اسے زیارت کے طفیل نورانیت عطا کی ہے اس کی کیا کرے؟ زیارت کے بعد حفاظت کرے۔ یہی سبب ہے ہم سے کہا گیا ہے کہ جب زائر واپس پلٹ کر آئے تو جلد سے جلد اس کی زیارت کو چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو نورانیت اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس باقی نہ رہے۔ بہرحال انسان ہے، شیطان لعین کے وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر گزشتہ تینوں دن آپ میرے ساتھ تھے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اچھا عجیب ہے انسان بھی نا، آج صبح سے میرا گلا بہت اچھا تھا، میں معمولاً آپ کے پاس آنے سے پہلے جو ہے وہ دوا استعمال کرتے ہوئے آتا ہوں، آج چونکہ گلا اچھا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن شروع میں مجھے تنگ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال امیدوار ہیں کہ خدا متعال کرم فرمائے گا اور بہتر طریقے سے اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں گا۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد رضی جو افراد میرے ساتھ عزیزوں مسلسل میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا پہلے دن، اہل بیت کے حق کی معرفت یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ کس کے لیے ہے؟ بولیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صاحب کردار کے لیے، جس کے افکار اچھے ہوں گے، جس کے کردار میں بہتری ہوگی، وہ ان کی بارگاہ میں بلند ہے۔ وگرنہ یہ دنیا مافیہ دار امتحان ہے عزیزوں، کسی کو دے کر نوازتا ہے پروردگار متعال، نوازنے کا بھی جملہ اپنا بدل دو، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی سے لے کر آزماتا ہے۔ بہرحال دونوں طریقے سے اللہ میرے اور آپ کی آزمائش کر رہا ہے۔ ہم بس اوقات بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ بھئی میرے پاس پیسے آ گئے، مجھے سیٹ مل گئی، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے۔ نہ عزیزو، دنیا میں جتنی بھی پروردگار متعال کی جانب سے نعمتیں ہیں وہ اس خاطر ہیں کہ دروا کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو مرحلہ آزمائش میں کھڑا کرتا ہے۔ لہٰذا پہلا اس نقطے کو حتماً مد نظر رکھیں کہ سورہ مبارک فجر، یہ سید الشہداء کا سورہ ہے، ظاہراً آیت نمبر 15، 16 اور 17 بہت قیمتی آیات ہیں عزیزوں، ان کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، خداوند متعال بہت کچھ عطا فرمائے گا دلوں کی بیداری کے لیے۔ بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اللہم صل علی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کون لکھ کر آیا میرے بھائی؟ کیا بات ہے، ایک ہی بھائی، یہ تو پہلے والے تھے، ہم بزرگوار اگر آپ عنایت کریں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بلند آواز سے ہمارے بزرگوار کے لیے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی آل۔ بڑی مہربانی ہے، یہ وہ نورانیت ہے، یہ وہ نظر معنوی ہے جو اس فرش ادا سے بڑھتی ہے۔ قلم و کاغذ کا اٹھانا، آپ کے پوروں کا، آپ کی انگلیوں کے پوروں کا جو ہے وہ قرآن کی آیت کے ترجمے میں استفادہ ہونا، آپ کی آنکھوں کا اس ترجمے پر پڑھنا، ایک ایک شے جو اس امر میں انسان استفادہ کرتا چلا جاتا ہے وہ ساری کی ساری اشیاء نورانی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ قرآن صامت ہو یا قرآن ناطق ہو عزیزوں، جب انسان ان فضیلتوں کے قریب آتا چلا جاتا ہے پروردگار اسے طہارت کا، پاکیزگی کا تحفہ عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ بہرحال آج جو یہ 3 آیتیں بتا رہا ہوں، تیسری 17ویں آیت کا فقط پہلا حصہ، ان تینوں آیتوں کو بھی لکھ کر دیکھیں کتنا واضح فرمان ہے۔ کیوں میں اور آپ اس سلسلے میں کوتاہی کرتے ہیں؟ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، بالکل کلیئر اسٹیٹمنٹ ہے پروردگار کا، فرمایا جب ہم اپنے بندے کو دے کر آزماتے ہیں، ساتھ ہے میرے عزیزوں، دے کر آزماتے ہیں، جوانی دی، خوبصورتی دی، طاقت دی، موقع فراہم کیا، پیسے کی فراوانی دی، تندرستی دی، یہ غفلت میں چلا جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں فیقول ربی اکرمن، اپنا کالر صحیح کرتا ہے، سینہ چوڑا کرتا ہے، کیا بات ہے میری، کیا شان ہے میری، کتنا خدا نے مجھے عطا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے دوسرے مرحلے میں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَا فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب ہم اس کی آزمائش ایسے کرتے ہیں کہ اس کے رزق میں تنگی لاتے ہیں، جاب کے اعتبار سے پریشانی آ گئی، گھر میں انتقال ہو گیا، مریضی آ گئی، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو کہتا ہے پروردگار کبھی امیروں کا بھی گھر دیکھ لے، ساری بلائیں ہمارے لیے، ساری جو ہے وہ آسانیاں جو ہے وہ کیا ہے امیروں کے لیے، اور تو نے مجھے جو ہے وہ کیا ہے ناقدرہ جانا ہے۔ پروردگار تو نے مجھے اپنے
اپنی بارگاہ میں گرا دیا. اب یہ دونوں کس کے اسٹیٹمنٹ ہیں؟ اس حضرت انسان کے. فرمایا دو طریقوں سے ہم اسے آزماتے ہیں. پہلے طریقے سے آزماتے ہیں تو کہتا ہے مجھے بلندی دے دی, دوسرے طریقے سے آزماتے ہیں تو کہتا ہے مجھے, بولیے, اللہ نے پستی دے دی. آخری آیت کا فقط پہلے حصے کا ترجمہ لکھ کر آنا ہے, آیت نمبر 17 کا, سورہ فجر, آیت نمبر 15, 16 اور 17, آخری پہلا حصہ. کلا, یعنی ہرگز نہیں, نہ دے کر ہم تجھے بلند کرتے ہیں نہ لے کر تجھے گراتے ہیں. یہ دونوں طریقے امتحان ہیں. اگر تو دینے کی صورت میں شکر بجا لائے گا ہماری بارگاہ میں مقرب ہو جائے گا. اگر ہم نے لے لیا, تو نے صبر کے ساتھ تیری زبان پر یہ جملے آئے انا للہ و انا الیہ راجعون, تو بھی تو ہماری بارگاہ میں مقرب ہونے والا ہے. اور یاد رکھ, اگر دینے کی صورت میں تو نے ناشکرہ پنا کیا اور لینے کی صورت میں تو نے بے صبرہ ہو گیا, مضطرب ہو گیا, دونوں صورتوں میں تو ہماری بارگاہ سے دور ہو جائے گا. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی اللہ. بس اگر 3 دن کا خلاصہ کروں عزیزوں, اہل بیت کے حق کی معرفت کے ساتھ زیارت کیا ہے اس دنیا میں معیار فضیلت اور برتری, اس کے لیے جو صاحب تقوی ہے. دوسرے دن کا خلاصہ یہ تھا, وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا, کہ اس تقوی اور پرہیزگاری کا پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ اہل بیت کی بارگاہ سے. انہی کی بارگاہ سے قرآن کریم ہمیں اور آپ کو نصیب ہوا ہے. اور بہرحال جتنا انسان اپنا رابطہ اہل بیت سے مستحکم کرے گا, اسے سمجھ میں آئے گا کہ تقوی الہی ہے کیا. وگرنہ شیطان بسا اوقات نیکی کے راستے سے جو ہے وہ کیا ہے, مومن کو بہکاتا ہے. وہ سمجھ رہا ہے میں متقی ہوں, جبکہ وہ تقوی سے کیا ہو رہا ہوتا ہے, بولیے, دوری اختیار کر رہا ہوتا ہے. لہٰذا دوسرے دن کی بات کا خلاصہ یہ تھا, اپنے رابطے کو حجت خدا سے مستحکم کریں. اور آخری نقطہ غیبت کے زمانے میں زندگی بسر کرنے والوں کے لیے, کہ اگر اس زمانے میں حجت خدا سے اپنے رابطے کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں تو نائب امام سے, دین شناس اور فقیہ سے اپنے رابطے کو مستحکم کرنا پڑے گا. نائب امام در واقع اس وقت ان کی اتھارٹی کو کہتے ہیں ولایت. ولایت فقیہ یعنی فقیہ یعنی دین شناس, دین کو جاننے والا, دین میں بصیرت رکھنے والا, اس کی ولایت کے زیر سایہ آ جائے. یہ در واقع ایسا ہی ہے کہ خدا اور رسول آل رسول کی ولایت کے زیر سایہ آ گیا. ایک مل کر بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اہم ترین عنصر کہ جس کے ذریعے سے شیطان انسان کو بہکاتا ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہی دنیا ہے. فرمایا معیار تقوی دنیا نہیں ہے. دنیا میں کچھ بڑھ جائے یا کچھ گھٹ جائے, اس سے جو ہے وہ ہماری بارگاہ میں بلند ہو گیا یا گھٹ گیا, ایسے نہیں ہے. معیار ہماری بارگاہ میں بلندی کا تقوی ہے. یہ تقوی تمہیں بارگاہ اہل بیت سے نصیب ہوگا. اور کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اہم ترین رکاوٹ جو شیطان کھڑی کرتا ہے وہ یہی دنیا ہے. اسی دنیا کے ذریعے سے بہکاتا ہے. کل جو 2 باتیں کی تھی, اگر اس کو میں ایسے ملا دوں, جتنا اپنی ذکر میں آپ اپنی زندگی میں شکر کو بڑھا دیں گے, کل کے پورے قصے کو مد نظر رکھیے گا, جتنا اپنی زندگی میں آپ شکر بڑھا دیں گے, دنیا کی نسبت سے ہرس و طمع و لالچ میں کمی آ جائے گی. سچ سچ بتائیے گا جو میں سوال کر رہا ہوں, سچ سچ ہاتھ کھڑا کیجیے گا. ایسے وہ اس بچے کی طرح کھڑے نہیں کر دیجیے گا جس نے کل ایسے ہاتھ کھڑا کر دیا تھا. اب بچے کھڑا کر دیں تو کوئی مسئلہ نہیں, بڑا سچ سچ ہاتھ کھڑا بتائیے, جس بھی حالت میں, لو, میڈیم یا جو ہے وہ کیا ہے ہائی لیول پر دنیا میں آپ جو ہے وہ کیا ہے استفادہ کر رہے ہیں اپنی زندگی, سچ سچ بتائیے گا اور چاہیے یا نہیں. جو کہتا ہے مجھے اب اور نہیں چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کرے. دیکھیں کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کرے. قومی مرکز کی مجلس میں نے کہا بھائی زیادہ سے زیادہ ملنے سے ٹینشن ہو جاتا ہے, پھر بھی نیچے سے بیٹھ کے کہہ رہے دعا کریں کہ اللہ مجھے زیادہ پیسہ دے. مانتے نہیں ہیں عزیزوں میرا. یعنی اگر پتہ چل جائے کہ بھائی یہ زیادہ پیسہ, میرے دادا جب اس دنیا سے چلے گئے تو ان کے دوست اس اعتبار سے کہ میرے والد سب سے بڑے فرزند تھے, ان کے دوست ہو گئے. یعنی اپنے میرے در واقع اپنے بھتیجے کے ساتھ انہوں نے دوستی کا رابطہ مستحکم کیا, جبکہ وہ میرے دادا کے دوست تھے. تو پھر جو ہے وہ کیا ہے, ایک مرتبہ کہنے لگے کہ مجھ سے کہنے لگے بیٹا سنو, جو تمہارے دادا کی پوسٹ تھی نا, تمہارے دادا کی پوسٹ میری پوسٹ سے بالاتر تھی آفس میں. سیٹ نے جب تمہارے دادا کا انتقال ہو گیا تو مجھے بلایا اور کہا یہ پوسٹ آپ لے لیں, یہ سیٹ آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. اور اس نے کہا کیوں نہیں چاہیے؟ کہا میں تھوڑے دن زندہ رہنا چاہتا ہوں. تو بسا اوقات پیسے کی زیادتی, بسا اوقات بڑی سیٹ انسان سمجھتا ہے. فرمایا انسان کو کچھ ایسے ٹینشنز ہوتے ہیں اس سیٹ کے کہ جس کے بعد انسان زندہ ہی نہیں رہ پاتا. کیا فائدہ ایسے زیادہ کمائی کا. لہٰذا انسان ایک تھوڑا سا کلوز اگر اضافہ کر دے, پروردگار اگر تو بہتری دیکھتا ہے تو مجھے زیادہ پیسہ عطا کر دے, تو کیا حرج ہے. ہاں
ہم چونکہ بہرحال خدا سے مانگتے ہوئے ہمیں تھوڑا سا جو ہے وہ ایک ہیزیٹیشن اور ایک اتنا انس نہیں ہے. خوب رسول و آل رسول سید الشہداء کی بارگاہ میں جب مانگے تو اگر یہ کہہ دیں مولا وہ پیسہ جو مجھے حسین ہی رکھے, ہاں اگر وہ ویسا بڑھ جائے تو کیا بات ہے, کیا اچھی بات ہے, ویسا پیسہ عطا کر دے, لیکن اگر ایسا پیسہ ہو جو مجھے آپ کی بارگاہ میں نہ رکھے تو مجھے نہیں چاہیے. وہ فقیری بہتر ہے جو مجھے آپ کی بارگاہ میں مسلسل قرار دے. بہرحال شکر اپنی زندگی میں بڑھائیے. ہم لوگ اپنی زندگی میں شکر نہیں کرتے, نہ صبح کے وقت ہمارے پاس ٹائم ہے, نہ جو ہے وہ کیا ہے رات کے وقت ٹائم ہے. دن میں تو ٹائم ہے ہی نہیں الحمدللہ. وہ جو ابتدائی ترین وقت ہے صبح کا اور جو آخری وقت ہے رات کا, کیا کرتے ہیں رات کو؟ کتنے بجے سوتے ہیں پنجاب کے مومنین الحمدللہ رب العالمین؟ 1 بجے. ہاں کتنے بجے؟ 2 بجے. اور چلیں بولی لگاتے جائیں, فجر پہ جا کے سوتے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے. اور سارا وقت کس کے لیے لگاتے ہیں؟ حضرت موبائل علیہ ما علیہ, پتہ نہیں اس پر رحمت ہو یا جو ہے وہ خدا کی پھٹکار برسے. معمولاً تو جو ہے وہ اس وقت شیطان کے لیے زیادہ کارآمد چل رہی ہے, رحمان کے لیے کارآمد نہیں. بہرحال ایک کام یہ کریں کہ شکر اپنی زندگی میں بڑھا دیں. اور جیسے کل میں نے آپ کی عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں, بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس ہیں جس پر میں اور آپ شکر ہی نہیں بجا لاتے. اس بے شکری کی کیفیت سے, اس شکوہ و شکایت کی کیفیت سے نکل آئیں. آپ کا کام ہے کوشش کرنا, جس حالت میں اللہ نے رکھا ہے اس پر راضی رہنا. عزیزوں پروردگار جیسا گھر تو نے مجھے عطا کیا, جیسی موٹر سائیکل تو نے مجھے عطا کی, ہاں کبھی اپنی موٹر سائیکل پہ ایسے بیٹھے جیسے لوگ اپنے 4 ویلر پہ بیٹھتے ہیں, کوئی بات نہیں ایسے بیٹھے, خدایا تیرا احسان, ہاں دونوں ٹائر چل رہے ہیں الحمدللہ, مجھے بھی طاقت ہے, آنکھیں دیکھ پا رہی ہیں, سکون و اطمینان سے جا رہا ہوں. انسان اپنی زندگی میں شکر کو بڑھا دے. مسئلہ ہمارے ساتھ کیا ہے, جتنی بھی دنیا ہو ہمارے پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم دوسرے کو, بیٹھا ہوتا ہے اپنی گاڑی میں, دیکھ رہا ہوں وہ گاڑی دیکھی, وہ گاڑی دیکھی, مومنہ کو پوچھے اس کے کپڑے دیکھے, اس کا پردے دیکھے, اس کے بھائی تیرے زندگی, اپنی زندگی کو شکر نہیں بجا لاتے. دوسری جانب عزیزوں جو مولا کی نسبت سے آن حضرت نے 6 کلمات بیان کی عزیزوں, اس سے آپ کی اس کے بعض کلمات کا دنیا, بعض کلمات کا آخرت سے تعلق ہے عزیزوں. بہرحال تھوڑا سا ایسے ہو جائے ہماری زندگی میں کہ دنیا میں مجھے اور آپ کو قرار آ جائے اور بے قراری کی کیفیت آخرت کی نسبت سے ہو جائے. یہ خداوند متعال کی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان کہے کہ میں دین کی راہ میں خدمت قدم آگے بڑھانا چاہتا ہوں, کوشش کرنا چاہتا ہوں. بے قراری, حرص و لالچ دین کے اعتبار سے اگر انسان کے وجود میں بڑھ جائے, یہ خداوند متعال کی بارگاہ سے بہت بڑی نعمت ہے کہ جس کا فرش اعضاء پر ضرور بضرور تقاضا کرے. مل کر ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرج. بس ایک تھوڑا سا وقت نکالیں, رات کو سوتے وقت آپ نہیں نکال سکتے, صبح کے وقت نکال سکتے ہیں عزیزوں. یا صبح کے وقت نیند بہت آ رہی ہوتی, تقریباً نیند کے موالات بھی نہیں ٹوٹتے, ہم نماز صبح بھی پڑھ لیتے ہیں اور دوبارہ سو بھی جاتے ہیں. سوتا ہوا اٹھتا ہے, دیکھا ہوگا معمولاً آپ نے جوان کو, پتہ نہیں کیسے وضو کرتا ہے, پہلے سے اس کے جو ہے وہ مائنڈ میں ہوتا ہے, جیسے ہم لوگ انکانشیس مائنڈ کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں, ایسے ہی یہ اٹھتا ہے, واش روم تو نہیں جانا ہوتا اس کو. نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے عزیزوں, ڈاکٹری حوالے سے بھی دیکھیں تو اچھا نہیں ہے, پروردگار متعال پسند نہیں فرماتا ہے, ڈاکٹری حوالے سے بھی مناسب نہیں ہے. لیکن آج کے نوجوان کے ساتھ پتہ نہیں کیا سستی اور کاہلی ہے, واش روم جاتے ہوئے اس کو موت آتی ہے. اور یہ اچھی بات نہیں ہے. انسان کا جسم عزیزوں خدا کی بہت بڑی عطا ہے. آج آپ کی خدمت میں ایک کتاب لے کر آیا ہوں, 26 سالہ یہ جوان ہے جسے پروردگار متعال نے شہادت کا رتبہ عطا کیا, اور اپنے جسم کے سلسلے میں بہت زیادہ کانشیس تھا یہ جوان. ابراہیم ہادی, انقلاب اسلامی کی برکتوں, انقلاب اسلامی کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. جب پاکیزہ نظام قائم ہوتا ہے تو لوگ دنیا سے اس طرح سے اپنی آخرت کو سجا رہے ہوتے ہیں. ابھی انقلاب نہیں آیا ہے, لیکن بہرحال ایک کانشیس ان کا یہ ہے کہ میں جسم کے اعتبار سے بہت مضبوط رہوں, طاقتور رہوں. وجہ کیا ہے, چاہتا کیا ہے اس جسم کی طاقت سے, توجہ چاہتا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے بہتر طریقے سے مولا و آقا کی بارگاہ میں بولیے خدمت کر سکوں. عزیزوں اپنے جسم کے سلسلے میں کانشیس رہیے, یہ اللہ کی امانت ہے, یہ اللہ کی امانت ہے عزیزوں. انسان عرض کر رہا تھا کہ موالات جو ہے وہ ٹوٹتے ہی نہیں ہے نیند کے, کب وضو کرتا ہے, کب 2 رکعت نماز پڑھتا ہے, پھر بستر پہ پہنچ جاتا ہے, اور نیند جو ہے وہ کیا ہے کنٹینیو رہتی ہے. اچھا نہیں ہے عزیزوں. بہرحال مجھے نہیں معلوم کون سا وقت ایسا ہے آپ کے لوگوں کے لیے کہ جس میں آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ سے گفتگو کر سکتے ہیں اور شکر گزاری کر سکتے ہیں. کون سا وقت ایسا ہے؟ ہاں جی, سونے سے پہلے والا, تو اس وقت تو موبائل نہیں چھوٹتا ہے. ہاں, اور یہ بھی آپ چیک کر کے دیکھ لیں, جیسے ہی آپ ڈائری اٹھائیں گے جتنے وقت موبائل ہاتھ میں آتی ہوئی نیند اڑ جاتی ہے, اور جیسے ہی آپ نے قلم و کاغذ اٹھایا چاروں جانب سے نیند حملہ آور ہو جائے گی.
اور کہے گی تجھے تو نیند آ رہی ہے، سو جا۔ بہرحال عزیزو، اپنی زندگی میں شکر کو بڑھائیے۔ میں اس سے زیادہ اب کیا رکوں اس مقام پر، جو جتنی اس سلسلے میں کوشش کرے گا اللہ کی بارگاہ سے اجر پائے گا۔ دوسری جانب عزیزو، جو حضرت نے 6 کلمات کہے، یا علی، اب ان کلمات کو اپنے پاس جو لکھنا چاہتا ہے لکھ لے۔ اس میں سے بعض کلمات دنیا میں بہت مفید ہیں، بعض کلمات کا تعلق آخرت سے، کہ یہ ہم سے ایک اہم ترین غلطی ہو رہی ہے۔ جب دنیا میں شکر بجا لائیں گے، دنیا کی نسبت سے حرص و لالچ میں کمی آئے گی، آخرت کی نسبت سے انسان حریص ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے وجود میں ہے نا، حل من مزید، حل من مزید، اور چاہیے اور چاہیے، یہ اللہ نے آخرت کے لیے رکھا تھا۔ ہم غلطی سے اس کی ڈائریکشن دنیا کی طرف دے چکے ہیں۔ دنیا محدود ہے انسان، اللہ نے تیرے اندر اپنی روح کو پھونکا ہے، تو نامحدود ہے، تجھے زیادہ چاہیے، تجھے قرار نہیں آئے گا۔ یہ دنیا تجھے تشفی، سکون، اطمینان نہیں دے سکتی ہے۔ کیوں اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے؟ اسی دنیا سے آخرت کو سجا۔ فرمایا یا علی، اب یہ 6 باتوں کو سن لے جلدی جلدی۔ یا علی، جب لوگ مستحبات کے پیچھے دوڑے تو تم واجبات کی ادائیگی میں قدم آگے بڑھاؤ۔ یا علی، جب لوگ دنیا بنا رہے ہو تو تم آخرت کو سجاؤ۔ یا علی، جب دنیا کی تزیینات اور دنیا کی خوبصورتی میں لوگ لگ جائیں تو تم جو ہے وہ کیا ہے، آخرت کی تزیینات میں لگ جانا۔ ان 3 جملوں کا تعلق عزیزو دنیا کے دیکھنے سے۔ مولانا آپ جو کہتے ہیں کہ بھائی دنیا میں زیادہ نہ سوچو، دنیا میں زیادہ نہ چاہو، تو خوب کیا کریں، دنیا چھوڑ دیں؟ نہ 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 نہ، اسی دنیا میں رہتے ہوئے میں نے اور آپ نے اپنی آخرت کو سجانا ہے۔ صرف اپنے آپ سے سوال یہ کرنا ہے، یہ والا گھر مجھے کیوں چاہیے؟ یہ والی جو ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں، دنیا کی شے میں کیوں خریدنا چاہتا ہوں؟ گھر کیوں چاہیے عزیزوں؟ عیادت کے لیے جا رہا ہے میرا مولا اپنے چاہنے والے کے گھر پہ، نہج البلاغہ علا بن زیاد کے گھر پہ۔ بیمار ہے چاہنے والا، مولا عیادت کے لیے آئے ہیں، اور عیادت پہلے اس کی جسم کی کرنے کے بجائے اس کی روح کی عیادت میرا مولا فرما رہا ہے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، کہا ہے میرے چاہنے والے، اتنا بڑا گھر اور وہ بھی اس دنیا میں۔ عجیب نہیں ہے عزیزوں؟ آپ کے یہاں کون سی زمین کی خریداری آپ لوگ کیسے کرتے ہیں جی؟ کنال سے؟ جی مرلوں سے۔ آپ کے پنجاب کے مومنین جب مرحلہ بھی بولنا چاہیں تو وہ نہیں بول سکتے، اتنا مرلوں میں ہوتے ہیں۔ یہاں پر 4 مراحل ہیں، وہ وہاں پر بھی کہیں گے یہاں پر 4 مرلے ہیں۔ خوب، بہرحال انسان جو ہے وہ کتنے مرحلے کا گھر اس کے لیے، مرحلہ کہہ رہا ہوں، کتنے مرلے کا گھر جو ہے وہ اس کے لیے کافی ہے؟ آپ مجھے بتائیے۔ امام نے دیکھا گھر کو، پہلے اس کو ٹینشن دیا، اتنا بڑا گھر اس دنیا میں، میرے اور آپ کی عیادت کے لیے کوئی آئے؟ ہاں، میں مولانا مثال کے طور پر خدا نخواستہ کبھی آپ کی عیادت کے لیے آ جاؤں اور آپ جسمانی اعتبار سے سر پکڑ کے بیٹھے ہوں اور ڈرپ لگی ہوئی ہو، اور میں کہوں صاحب اتنا بڑا گھر وہ بھی اس دنیا میں ہے، تو آپ کہیں گے بھائی آپ میرے مرض کو بڑھانے آئے ہیں یا گھٹانے آئے ہیں؟ ہاں، میری عیادت کرنے آئے ہیں، مجھے پریشان کرنے آئے ہیں؟ لیکن یہ میرے مولا کا مقام و مرتبہ ہے، اور وہ چاہنے والے کی معرفت ہے کہ جانتا ہے علی جسم سے زیادہ روح کی سلامتی کے خواہاں ہے۔ پہلے ڈرایا اور پھر دوسرے مرحلے میں کہا ہاں اگر اس گھر کے ذریعے سے دوسروں کے حقوق ادا کرتے ہو، اگر اس گھر میں مجلس حسین برپا کرتے ہو، یہ میرے جملے ہیں، اگر اس گھر کے ذریعے سے قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو رواج دیتے ہو، یہ گھر پھر دنیا نہیں آخرت ہے۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد اور ان کی آواز صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ مہربانی فرما کر عزیزو اگر تھوڑا تھوڑا میرے نزدیک آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے مومنین کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی وآل محمد وعجل فرجہم۔ اپنی دنیا کی ہر شے سے آخرت کو سجائیے۔ یہ آج کا اہم ترین پیغام ہے جو آپ کے لیے لے کر آیا۔ توجہ فرمائیں عزیزوں، ایک پریکٹس آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ نیا موبائل کتنے عرصے میں خریدتے ہیں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے جیب پر۔ فرض کرتے ہیں جیب میں فراوانی ہے تو کتنے عرصے میں خریدتے ہیں؟ ہاں، پیسہ بہت ہے، الا ماشاءاللہ پیسہ ہے، کتنے عرصے میں خریدتے ہیں؟ جیسے ہی نیو ماڈل آئے گا یہ خریدے گا۔ بس یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں، اللہ کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ بہت دقیق طریقے سے خرچ کرتا ہے۔ اے مومنہ کیوں پردے بدل رہی ہے؟ اچھے خاصے تو ہیں، مولانا آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکے ہیں، تو آؤٹ آف ڈیٹ ہو گئی ہے، اللہ اور رسول کو فراموش کر گئی۔ اگر ان کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھا ہوتا تو جب تک کوئی شے قابل استفادہ ہے وہ پھینکتے نہیں ہے۔ حتیٰ پیبند لگانے پڑے جوتوں پر تو لگا کر پہنتے لیکن اسے پھینکتے نہیں ہے۔
اچھی بات نہیں ہے عزیزوں. اپنا پیسہ کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ مولانا پیسہ زیادہ ہے. او بابا یہی تو اللہ چاہتا ہے کہ اس پیسے کو صحیح ڈائریکشن میں لگانا ہے, وہ نہیں کرنا ہے. لہٰذا انسان جو ہے وہ کیا ہے, بیہودہ خرچوں میں اپنے جو ہے وہ کیا ہے پیسے کو لگا رہا ہوتا ہے. آئیے اپنی دنیا سے آخرت کو بنائیے. اس کتاب کی رعایتی قیمت بانی ہے محترم, اس 175 روپے. 175 روپیز زیادہ ہے. ہاں آج جتنی کتابیں وہاں پر ہیں سب کی سب ختم ہو جانی چاہیے. میرا کتنا پرسنٹیج ہے؟ ہاں میرے بھائی جی میں عرض کر رہا ہوں ان کی خدمت میں, اتنے کا تو ایک سینڈوچ آتا ہے میرے بھائی. اس وقت 600 روپے کی قیمت ہے, 175 روپے میں بیچی جا رہی ہے. یعنی آپ لوگوں کا رش ہو, جو دیر سے پہنچے اسے نہیں ملے. ایسے ہونا چاہیے عزیزوں. مجھے بانی محترم نے کہا کہ اس کتاب کو آپ جو ہے وہ کیا ہے ترویج کیجئے. میں نے کہا میں نے پڑھی نہیں ہے, آپ اجازت دیں میں تھوڑی پڑھتا ہوں. 2 دن سے میں نے پڑھ کر ٹوٹل 300 صفحوں کی کتاب ہے, جان لگا کر میں نے اس میں سے تقریباً 50 صفحے پڑھ لیے. جان لگا کر کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال پڑھنا مشکل کام ہوتا ہے, پڑھنا آسان کام نہیں. دوسرا میں نے اس کتاب کی باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنی تھی. خوب پڑھنا ادب و آداب کے ساتھ. کہ یہ کل کا نقطہ ہے کہ جو مولا کو 6 باتیں بیان کی اس میں سے ایک اہم ترین بات یہ, 1 دنیا سے اپنا دل ہٹا لے, 2 اس دنیا سے اپنی آخرت کو سجانا شروع کر دے, 3 ویسے کر جیسے وہ چاہتے ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے کہ آپ کتاب خرید لیں گے. دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ اس کو پڑھنا ہے. اس کی اردو, اس کی بہرحال انہوں نے پرنٹنگ اچھی ہے. اکھاڑا سمجھتے ہیں؟ شکر اللہ کا. کشتی سمجھتے ہیں؟ شکر اللہ کا. اتنی اردو آتی ہے الحمدللہ. اچھا ہے آپ لوگوں کو انگلش کم آتی ہے اس لیے اردو آتی ہے. خب میرے بھائی توجہ کیجئے گا. بہرحال ادب و آداب یہ ہے. میں نے ایک مرتبہ کل 50 صفحے پڑھے. آج میں اپنے آپ سے سوچ رہا تھا خوب میں ابراہیم ہادی کے بارے میں کیا جانتا ہوں, کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا. پھر آج میں نے کیا کیا, دوبارہ سے ان 50 صفحوں کو پڑھا. میں کاش آپ کے پاس لے آتا. اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب ایک صفحہ پڑھ لیا, پہلے میں نے کل اس کو کیا کیا, ہائی لائٹر یوز کیا. خوب ہائی لائٹر یوز کرنے کے بعد بھی رات کو میں نے سوچا مجھے کیا معلوم ہے. آج میں نے دوبارہ پڑھا اور پڑھنے کے بعد جو پڑھتا تھا ایک صفحہ, یہ نقطہ بہت اچھا ہے, اسے میں نے اپنے پاس کاپی میں بولیے لکھا. کم پڑھیے خدا را, اچھا پڑھیے. کہ یہ کل کا پیغام ہے جو آپ کی خدمت. دیکھیے انہوں نے اپنی دنیا سے آخرت کو کیسے سجایا. ان کا شوق تھا کہ مجھے طاقتور ہونا ہے. آپ میں سے کتنے باڈی بلڈر یہاں پر موجود ہیں؟ اوہ ماشاءاللہ سارا. یہ تو بیچارہ بچہ ویسے ہی ہاں اتنے کم وزن کے ساتھ باڈی بلڈر ہے. خو کتنے ایسے ہیں جو ریگولر ورزش اور اسپورٹس کے لیے جاتے ہیں روزانہ؟ یا علی مدد ہے؟ کوئی بھی نہیں. کھانے پینے کے ماہر. پنجاب میں کھاتے کتنے. میں صبح آج کسی صاحب کے پاس ناشتے پر مدعو تھا, دوپہر شام تک مجھے بھوک ہی نہیں لگ رہی تھی. واقعا یہ جو کھانا آپ لوگ کھاتے ہیں اس کے پاس جیتے کیسے ہیں؟ کسان جی سکتا ہے, کام کرنے والا جی سکتا ہے, پسینہ جس کے برآمد ہو وہ جیت سکتا ہے, وگرنہ تو جی نہیں سکتا ہے عزیزو انسان. ان کا طریقہ کار یہ تھا. دیکھیں پہلے باپ نے تربیت کیسے کی. ساتھ ہیں عزیزو میرے دلوں کی بیداری کے لیے ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد. 26 سال کی عمر میں اللہ نے شہادت عطا کی ہے. آپ نہیں خریدیں گے نا, آج باقی ساری کتابیں میں خریدنے والا ہوں, اپنے ساتھ کراچی لے جانے والا ہوں. اب مجھے نہیں معلوم کل یہ لائیں گے یا نہیں لائیں گے دوبارہ آپ کے لیے. تھوڑی سی کتابیں ضرور بضرور خریدیں عزیزو. میں نے لوگوں سے کہا ہے اپنے ڈرائنگ روم میں حتماً ایک بک شیلف ہونا چاہیے آپ کے پاس, اور اس کے اندر کتابیں پڑھی ہوئی ہونی چاہیے. مولانا آؤٹ ڈیٹ ہو گئے ہو آپ, زمانہ ختم ہو گیا ہے, چھوڑ دے. تو نے اپنے گھر میں پتہ نہیں کتنی جو ہے وہ کیا فریمز لگائی ہوئی ہیں جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے, پتہ نہیں جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, پتہ نہیں کیا کچھ گھروں میں جو ہے وہ اضافی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اسی عنوان سے آپ کتاب بھی رکھ لیں. ایک نہ ایک دن آپ کی نسل میں آنے والی اولاد کو یہ کتاب فائدہ پہنچانے والی ہے. کیا معلوم ایک نہ ایک دن. دیکھا ہوگا ڈاکٹر کے لیے وزٹ پہ انسان جاتا ہے, ہاں ویسے کبھی اخبار اٹھاتا نہیں ہے لیکن دیکھتا ہے کہ یار اتنا ٹائم لگے گا اس موقع پر. کیا معلوم کسی زندگی کے موڑ پر آپ کتاب اٹھا لیں. اور کتاب سے محبت کیجیے عزیزوں. کتاب اکسیر ہے, معاشرے کو بلندی عطا کرتی ہے. بہرحال باپ نے تربیت کیسے کی, اور اس کشتی کے ذریعے سے. یہ کلاسیکل جو ہے وہ کیا ہے کشتی کیا کرتے تھے, کلاسیکل ریسلنگ, ٹھیک ہے نا. ایک وہ جو خطرناک ریسلنگ ہے وہ نہ دیکھیں نہ اپنے بچوں کو دکھائیں. ہمارے ایک رشتہ دار تھے, مرحوم ہو گئے, وہ بہت زیادہ اس ریسلنگ کے عاشق تھے, اور ان کے بیوی بچے جو نا سب دور ہو جاتے تھے جب وہ ریسلنگ دیکھتے تھے, اس لیے کہ جو چیزیں ہوتی تھی وہ پھینکتے تھے, ایسے مار یہ کر. یعنی آدمی اس ریسلنگ کو دیکھ کر فقط جو ہے وہ کیا ہے
ظاہری اعتبار سے اس کا جو ہے نا بلڈ پریشر آؤٹ ہو جاتا ہے اور چیزیں پھینک رہا ہوتا ہے وہ ادھر ادھر. وہ ریسلنگ نہ دیکھے عزیزوں. ممکن ہے یہ والی ریسلنگ بھی شاید آپ کو بہت زیادہ فائدہ نہ پہنچائے, لیکن دیکھیے دیکھنے کے اعتبار سے, لیکن دیکھیے ابراہیم ہادی کو پروردگار متعال نے کیا کچھ عطا فرمایا, کیا کچھ عطا فرمایا. پہلے اپنے گھرانے کا چوتھا فرزند ہے, باپ کو ایک عجیب محبت ہے, نام ابراہیم رکھا, یہ بیٹا مجھے بہت بلندی عطا کرنے والا ہے. 2, باپ کا طریقہ کار تھا رزق حلال کے سلسلے میں, باپ بہت کانشیس تھا. کہ میرے بابا کو سختیاں اٹھانی پڑی, لوگوں نے ڈسٹرب کیا, کچھ بھی ہو جائے رزق حرام میرے گھر میں نہیں آئے گا. یہ اہم ترین عنصر اگر چاہتے ہیں اپنے بچوں کو الہی بنیادوں پر تربیت کرنا. پھر باپ مسجد لے جاتا تھا, خدا سے مانگے ایسی نوکری عزیزوں. صبح سے نکلتا ہے باپ, جب جاتا ہے تو بچہ جو ہے وہ اسکول گیا ہوتا ہے, جب آتا ہے تو بچہ سو چکا ہوتا ہے. کیا فائدہ ایسی نوکری کا, کیا فائدہ ایسے کاروبار کا. خدا سے مانگی عزیزوں. مولانا ہمارے جو ہے وہ کیا ہے بزنس رات کے 10 بجے تک دکانیں کھلی ہوتی ہیں. میرے بھائی دینے والی ذات اللہ کی ہے, تو طے کر لے میں 8 بجے مغرب پر میں اپنی دکان گرا دوں گا, شٹر گرا دوں گا. کیا مشکل ہے مجھے بتائیے. مولانا ویسے ہی کمائی نہیں, آپ اور ہماری کمائی کے پیچھے پڑ گئے. بس اللہ سے معاملہ کرنا نہیں آتا عزیزوں. اگر پیسہ کمائی ہے تو یہ اولاد کمائی نہیں ہے. اس کو کم وقت دیں گے میں اور آپ. اپنے بچے کو ہاتھ پکڑ کے حفظ قرآن کے لیے اس کو مسجد میں لے جاتے تھے, نماز پڑھانے کے لیے بھی لے جاتے تھے. کہ میرے بابا نے کہا تھا مجھے کتنی مرتبہ زمانے کے امام کی زیارت خواب میں ہوئی ہے. ایک نارمل انسان ہے, انقلاب سے پہلے زندگی بسر کر رہا ہے, اور کہا کہ میں نے بھی جو ہے وہ تڑپ کر جب مانگا تو پروردگار متعال نے اس بچپنے کے عالم میں مجھے بھی مولا ابو الفضل العباس کی زیارت خواب کے عالم میں عطا فرمائی. عزیزو یہ راستہ میرے اور آپ کے لیے کھلا ہوا ہے. بہرحال اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے ابراہیم ہادی بہت فٹ دیکھنا چاہتے تھے. یہی سبب ہے کہ انہوں نے اس کشتی کے ادارے کو جوائن کیا, لیکن اس ادارے کے چلانے والے کا نام لکھا ہے سید حسن, بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار. ایک اسپورٹس کمپلیکس چلانے والا, اتنا متقی اور پرہیزگار کہ لوگ جب آتے تھے اور سیشن جب شروع ہوتا تھا تو ورزش سے پہلے قرآن کریم کے ایک سورے کی تلاوت, ایک صفحے کی تلاوت, مولا آقا اہل بیت اطہار کی جو ہے وہ ایک حدیث کی تلاوت جو ہے وہ کی جاتی تھی. پھر اس کے بعد شروع ہوتا تھا. کہا اگر ورزش کرتے کرتے وقت نماز ہو جائے, ورزش اور جو ہے وہ کیا ہے روک دیا جاتا تھا, ساری ایکٹیویٹیز وہیں پر سارے افراد جو ہے وہ کیا ہے بولیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے. اب مجھے بتائیے یہ دنیا ہے؟ ہاں عین آخرت ہے. انسان جا رہا ہے کہ جو طاقت ملے گی وہ دین کی راہ میں کام آ سکے, اور قدم قدم پر دین کی اساس اور بنیاد کی حفاظت کرتا جا رہا ہے. یہ دنیا نہیں ہے, عین آخرت ہے. ایک نے آ کر کہا مولا میں دنیا کا حریص ہو گیا ہوں. کہا کیا چاہتا ہے؟ کہ چاہتا ہوں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے, اپنے بیوی بچے کو سکون و اطمینان سے زندگی دوں, عمرے پر جاؤں, حج پر جاؤں, زیارتوں پر جاؤں, لوگوں کے ساتھ نیکی کروں. فرمایا یہ کس نے کہا دنیا ہے؟ یہ عین آخرت ہے. تو ایک ایک قدم پر اپنی آخرت, اپنے رب کی خوشنودگی کو مد نظر رکھے ہوئے. یہ دنیا نہیں ہے. ایسی دنیا پروردگار متعال چاہنے والے کو جس قدر عطا کرے کم ہے. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آج مقابلہ ہے اور انعام میں 1000 روپے دیے جائیں گے. 2 کشتی گیر سامنے آ گئے لڑائی کے لیے. ہادی کو پتہ چل گیا یہ بیچارہ غریب ہے, پریشان ہے, اس کو 1000 روپے کی ضرورت ہے. جان بوجھ کے ہار جاتا تھا. ہاں یہ ہے پہلوان. توجہ کریں. فرمایا چونکہ کشتی ہے بہرحال دوسرے کو زمین پر پچھاڑنا ہے. 2 رکعت نماز پڑھتا تھا پہلے, پروردگار میرے سبب سے کسی کو اذیت نہ پہنچے. توجہ کریں عزیزو, کھیل رہا ہے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں کرکٹ میں؟ ریفری جھوٹ بولتا ہے, کرکٹر بیٹسمین جھوٹ بولتا ہے, بالر جھوٹ بولتا ہے. خوب یہ دنیا نہیں ہے تو اور کیا ہے. اور بسا اوقات ایسے ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جاتے ہیں جیسے کوئی سچی مچی ہو. جو حقیقت میں بھی جو میچ ہو رہے ہیں وہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ایسے لڑ جاتے, ہم تم سے بات نہیں کریں گے, ہم تمہارے ساتھ کھیلیں گے نہیں. کیا کرتے ہیں عزیزوں میں. اور 2 رکعت نماز پڑھ کے جو ہے وہ کھیل شروع کرتا تھا. ایک خوبصورت طریقہ کار یہ تھا عزیزوں, بہرحال چونکہ اس ادارے کا چلانے والا صاحب نفس تھا, یعنی بہرحال پاک و پاکیزہ انسان تھا. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے وہ کیا ہے ایک شخص دوڑتا ہوا ہمارے کمپلیکس میں یا جو ہے وہ اس ایریا میں داخل ہوا اور کہا سید حسن کہاں ہے. ظاہراً قصے سے ایسا لگتا ہے کہ سید حسن موجود نہیں ہے جو اس ادارے کے ہیڈ تھے. میرے بچے کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا, میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں دوں, وہ اس بچے پر دعا پڑھ دے, اسے دم کر دیں. توجہ چاہتا ہوں عزیزوں, ہم معمولاً مولانا کے پاس لاتے ہیں, وہ ایک کھیل کے ادارے کے چلانے والے کے پاس لا رہا ہے
کہ آپ کی سانسیں پاکیزہ ہیں، آپ دعا مانگیں گے پروردگار متعال رد نہیں کرے گا۔ وہ چونکہ تھے نہیں، سید ابراہیم ہادی عزیز شہادت 26 سال کی عمر میں ہو گئی، یہ جوانی کا عالم ہے، اپنے دوستوں کو جمع کیا، دعائے مبارکہ توسل پڑھی۔ کچھ دنوں کے بعد سید حسن نے پیغام دیا کہ جمعے کے دن جو ہے وہ فلاں صاحب کے گھر پر دعوت ہے۔ کہا کہ کیوں دعوت ہے؟ کہا ان کے بچے کو اللہ نے شفا عطا کر دی، انہوں نے سب کو کھانے پر بلایا ہے۔ اور دوست کہتا ہے ابراہیم کا کہ جب یہ جملہ کہا گیا تو ابراہیم ایسے جو ہے وہ اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے جیسے اس نے یہ بات سنی ہی نہیں ہے۔ میں اور آپ ہو تو آگے بڑھ کے کہیں الحمدللہ میری دعا پوری ہوئی ہے، میں نے دعا مانگی تھی۔ ہاں دیکھیں جو خدا کی راہ میں کام کرتا ہے، کہا دیکھ ہی نہیں رہا ہے، میں جانتا تھا کہ اس کی دعا مستجاب ہوئی ہے۔ ایک اور کام یہ تھا، راستے کے کیا کہیں گے آپ، لفنگے، ہاں بدماش، ایسے لوگوں کو لے کر آتا تھا۔ ایک مرتبہ دوست کہتا ہے کہ میں نے کہا ابراہیم یہ کس کو لے کر آ گئے ہو تم مجلس میں؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہا مجلس میں جب ذکر شہادت ہونے لگا تو اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ یزید کو گالیاں نکال رہا تھا، رو تو نہیں رہا تھا، یزید کو گالیاں دے رہا تھا۔ کہا یہ کیا طریقے کاری، کس کو پکڑ کے لے کر آئے ہو؟ کہا میں اسے لے کر آیا ہوں جو ابھی تک مجلس حسین میں آیا نہیں ہے، ایک مرتبہ جب اس جال میں پھنس جائے گا تو بہت بلند و بالا ہو جائے گا۔ اور چند دنوں کے بعد پروردگار متعال نے ایسے ہی کیا عزیزو۔ بس ایک آخری قصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا، ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد اور ان کی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ پہلے 32 صفحوں کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا عزیزو۔ 300 صفحے کی کتاب ہے۔ رات کو سوتے وقت کیا ہی اچھا ہو کہ باپ بچوں کے سرانے بیٹھے اور اس کتاب کا کوئی ایک قصہ پہلے سے پڑھ کے رکھے، چونکہ اس وقت پڑھے گا تو اس کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا، تھوڑا سا پہلے سے پڑھ کے رکھے، کسی سے پوچھ کے رکھے، تاکہ اپنے بچوں کو اچھے انداز میں جو ہے وہ کیا ہے کہانی کی صورت میں پیش کرے۔ شہداء کے قصے سنائیں گے، بچوں کے خواب بھی کیا ہو جائیں گے، شہید بننا، کہ پروردگار متعال مجھے بھی یہ مقام و مرتبہ عطا کر۔ ایک کوئی ورلڈ اعتبار سے جو ہے وہ کیا ہے اس فیلڈ کا چیمپئن آیا، سید حسن سے کہا تم بھی چلاتے ہو یہ ادارہ، کوئی دو مقابل میں مجھے کہ جو میرے سے لڑ سکے۔ کہا ابراہیم تم آگے بڑھو لڑنے کے لیے۔ اللہ نے اتنی طاقت عطا کی تھی کہ اس نوجوانی کے عالم میں اس ورلڈ چیمپئن کے ساتھ لڑائی میں دونوں مقابلہ مساوی رہا، نہ یہ ان کو گرا سکے ہاں اور نہ وہ اس جو ہے وہ جوان کو گرا سکا۔ ایک مرتبہ سید حسن ادارے کا بڑا ان کو ایسے جو ہے وہ کہتے ہیں ٹکٹی باندھ کر دیکھنا، ہاں غور سے دیکھنے لگے۔ کہا ابراہیم نے آگے بڑھ کر کیوں آپ مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں؟ کہا سنو اے ابراہیم، کچھ سالوں پہلے اسی تہران میں دو جو ہے وہ پہلوان اور کشتی گیر رہا کرتے تھے، وہ قرآن کی تلاوت کر کے، یہ جملے عزیز و کتاب میں لکھیں، اور سید الشہداء کے مصائب پڑھ کر گریہ کر کر کشتی کا آغاز کرتے تھے۔ پروردگار متعال نے انہیں صاحب یعنی دعویٰ مستجاب الدعویٰ بنا دیا تھا۔ وہ دعا نہیں مانگتے تھے مگر یہ کہ پروردگار متعال ان کی دعا پوری کرتا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ پروردگار تجھے بھی انہی لوگوں میں سے قرار دینے والا ہے۔ کہا اپنے سر سے کہا میں کہاں، وہ مقام و مرتبہ کہاں۔ بہرحال جو دوسرے نوجوان وہاں پر تھے وہ ایک مرتبہ تھوڑا حسد کی کیفیت کہ کیوں آپ ابراہیم کو اتنا مقام و مرتبہ دے رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ چند دنوں کے بعد جیسے ہوتا ہوگا آپ نے مختلف برانچز ہوتی ہے تو دوسری برانچز سے کچھ 5 پہلوان آئے کہ بھائی آپ کے 5 پہلوان ہم لوگ آپس میں جو ہے وہ کیا کریں، مقابلہ کریں۔ کہا میرا آخری مقابلہ تھا۔ اچھا ریفری ہمارے ادارے کا ہیڈ یعنی سید حسن تھا۔ پہلے 2 مقابلوں کا رزلٹ یہ تھا، 2 پروگرام وہ جیت گئے تھے، 2 کشتیاں وہ جیت چکے تھے، 2 کشتیاں جو ہے وہ کیا ہے ہم جیت چکے تھے۔ اب آخری کشتی پر فیصلہ تھا۔ جب سامنے والوں نے دیکھا ابراہیم ہے کہ اس کا مقابلہ تو نہیں ہو سکے گا، انہوں نے تھوڑا سا جیسے کہہ سکتے ہیں شیطان کے بہکاوے میں آگے گل گپاڑا کر دیا کہ یہ ریفری جو ہے وہ کیا ہے انہی کا ہے، یہ ان کے حق میں فیصلہ دیتا ہے، ہم جو ہے وہ کیا ہے اس ریفری کو قبول نہیں کرتے۔ اس موقع پر ابراہیم کھڑا ہوا، جا کر سامنے والے اوپوننٹ سارے افراد میں سے جو ہے وہ ایک ایک آدمی سے ہاتھ ملایا اور کہا کہ میں خود جو ہے وہ کیا ہے پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں یہ جو ہے وہ کیا ہے لڑائی نہیں لڑنا چاہتا ہوں۔ کیا فائدہ ایسی لڑائی کا کہ جو مومنین کے دلوں کو، کیا فائدہ ایسے کھیل کا جو مومنین کے دلوں کو آپس میں ایک دوسرے سے دور دور کر دے اور واپس پلٹ آئے۔ اس موقع پر استاد نے دیگر اسٹوڈنٹ سے کہا میں نہیں کہتا تھا یہ ابراہیم فرق کرتا ہے، واقعی پہلوان اسے نہیں کہتے جو دشمن کو زمین پر پچھاڑ دے، واقعی پہلوان اور قوی ترین انسان اسے کہتے ہیں جو اپنے خواہش نفسانی پر کیا کر لے میرے بھائی، کنٹرول کر لے۔ آئیے عزیزوں، جب خدا 26 سال کی عمر میں اس جوان کو اتنا مقام و مرتبہ عطا کر سکتا ہے تو یہ مقام و مرتبہ میرا اور آپ کے لیے بھی فراہم ہے۔ گھڑی کی سوئیاں اجازت نہیں دے رہی ہیں، فقط اتنی اجازت دیں کہ میں ایک سرسری سا ترجمہ جو حصہ رہ گیا ہے، چونکہ کل آخری تقریر ہے زیارت مبارک 40 کا، اسے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد
محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اللہ نے انہی مطالب میں، انہی باتوں میں بہت کچھ نورانیت میرے اور آپ کے لیے قرار دی۔ اے اللہ کے رسول کے فرزند، آپ پر سلام۔ السلام علیک یا ابن سید الاوصیاء، اے اوصیاء کے سردار علی ابن ابی طالب کے فرزند، آپ پر سلام۔ اگر ان دونوں سلام پر تھوڑا سا آپ غور کریں تو یہاں پر نام نہیں لیا گیا بلکہ مقام اور مرتبے کو بیان کیا گیا۔ در واقع اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ یہ نانا اور نواسے کا رشتہ نہیں ہے، یہ باپ اور بیٹے کا رشتہ نہیں ہے، بلکہ یہ رسالت اور رسالت کے ٹکڑے کا رشتہ ہے۔ یہ وصی برحق رسول خدا کا اپنے وصی کے ساتھ رشتہ ہے، اپنے وصی کے ساتھ رشتہ ہے۔ اشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے امین ہیں، وابن امین ہے، کہ لفظ امین پر جو مجھے خمسہ پڑھنے کا موقع ملا تھا جامعۃ المنتظر زیارت امین اللہ، اس پر پہلے حصے کو خوب جو ہے وہ کیا ہے علماء نے ادھر وضاحت دی ہے۔ فرمایا بندگی کی راستے میں امین ہے، اللہ کی بارگاہ سے پیغام کو لینے میں امین ہے، اور اسی طرح لوگوں تک پہنچانے میں امین ہے، اور اسی طرح سے اللہ جو انہیں حکومت اور سلطنت عطا کرتا ہے اس بیت المال کے استعمال میں یہ امین ہے، کسی اعتبار سے ان کے وجود میں خیانت نہیں پائی جاتی۔ سلام اس ہستی پر جو خود امین پروردگار ہے اور اس کا بابا بھی امین پروردگار تھا۔ عشت السعیدہ، مولا آپ نے سعادت کے ساتھ زندگی بسر کی، ومضیت حمیدہ، اور اس عالم میں اس دنیا سے گئے کہ پروردگار اور اس کی پاک و پاکیزہ مخلوقات آپ کی ستائش فرما رہی ہیں۔ ومت یا ومت فقیدا مظلوما شہیدا، اور اس عالم میں آپ کو مارا گیا کہ آپ اپنے حق سے محروم قرار دیے گئے، آپ پر ظلم و ستم کیا گیا اور درجہ شہادت پر آپ فائز ہوئے۔ اشہد ان اللہ منجز ما وعدک، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ تینوں طریقوں سے اس کا ترجمہ ہو سکتا ہے، مستقبل میں بھی، حال میں بھی اور ماضی میں بھی۔ اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے وہ پورا ہوا ہے، وہ پورا ہو رہا ہے، وہ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اس زمین پر صالحین کی حکومت آنی ہے۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اے حسین تو نے کربلا کو سجانا ہے، میں نے تیری اولاد میں امامت کو قرار دینا ہے، جو تیری قبر پہ آپ کے پاس آ کر دعا مانگے گا اس کی دعا کو رد نہیں کرنا ہے۔ حسین تیری مٹی میں جدھر تیرا خون گرا ہے اسے میں نے شفا بنا دیا، اور زائر کے وہ ایام کے جو سفر زیارت میں وہ بجا لاتا ہے اس کی زندگی میں حصہ۔ پروردگار جو کچھ بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے حسین سے کیے ہوئے وعدے کو کیا کیا؟ پورا کیا ہے اور پورا کر رہا ہے۔ واشہد ان اللہ منجز ما وعدک ومہلک من خذلک ومعذب من قتلک، اور جس نے آپ کی ہمراہی نہیں کی اور آپ کے قتل میں شریک ہوا وہ اللہ کی جانب سے ہلاکت اور سخت ترین عذاب کا شکار ہونے والا ہے۔ اشہد انک وفیت بعہد اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ سے کیے گئے عہد کو پورا کیا۔ وجاہدت فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں آپ نے جہاد کیا۔ حتی اتاک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو درجہ شہادت اور یقین کے مرحلے پر آپ فائز ہو گئے۔ فلعن اللہ من قتلک، خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے آپ کو قتل کیا۔ ولعن اللہ من ظلمک، خدا کی لعنت ہو ان پر کہ جنہوں نے آپ پر ظلم کیا۔ ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ، اور خدا کی لعنت ہو اس امت اور گروہ پر کہ جس نے واقعی کربلا کو سنا اور اس پر راضی رہا۔ عزیزوں، فقط وہ لعنتی نہیں ہے جس نے ظلم کیا اور قتل کیا ہے، جس نے قاتلوں کے فعل پر رضایت کا اظہار کیا ہے وہ بھی خدا کی رحمت سے دور ہے۔ بھائی نے مجھ سے کہا تھا کہ خدا را تھوڑے سے جو ہے وہ کیا ہے آداب ذکر کر دیں۔ عزیزو، جو افراد بھی اس وقت جا رہے ہیں کربلا، شاید 10 دن کے بعد، شاید 5 دن کے بعد، شاید 2 دن کے بعد، آج سے طے کر لیں عزیزو، گناہ اپنی زندگی سے چھوڑ دیں۔ اتنی عظیم زیارت پروردگار متعال نے، راہ کربلا میں بھی گناہ نہ کریں۔ مخصوصاً ہم سے فرمایا گیا آنکھوں کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، نامحرم کی نسبت سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر۔ عزیزو، ہر سال جب میں آپ کی خدمت میں آتا ہوں میں اس مطلب کو پیش کرتا ہوں، خدا را شیطانی اس وسوسے سے اپنے آپ کو بچائیے۔ قانون جو ہمیں دیا گیا ہے، کیوں میں اور آپ اس قانون کی رعایت نہیں کرتے؟ یہ تو میرا منہ بھولا بھائی ہے، یہ تو میری منہ بھولی بہن ہے، ایسا نہ کریں عزیزو۔ پروردگار متعال کی بارگاہ سے کیوں کر میں اور آپ جو ہے وہ کیا ہے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ فرمایا نامحرم سے اپنے رابطے کو بقدر ضرورت قرار دے، اور اگر رابطہ کرنا بھی ہو تو اپنی آنکھوں کو جو ہے وہ جھکا کر بات کر۔ ہر سال میں نے عزیزو یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی۔ موبائل پر بیٹھے ہیں، نارمل زندگی میں نامحرم کی نسبت سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ اپنی ماں اور بہنوں سے درخواست کروں گا اپنے پردے کی حفاظت کریں، شیطان کے وسوسے کا شکار نہ ہو۔ سر سے لے کر پیر تک، جز اس حصے کے جو وضو میں دھویا جاتا ہے، اور کلائیوں تک ہاتھ، وہ بھی وداؤٹ میک اپ۔
افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ محرم بھی جو ہے وہ کیا ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کس طرح سے شیطان جو ہے وہ کیا ہے غالب آ گیا ہے کہ محرم بھی جو ہے وہ کیا ہے در واقع ان درزیوں کی جو ہے وہ عید کے مہینہ لگ رہا ہوتا ہے. خوب انسان جو ہے وہ پچھلے دنوں میں کہیں بیٹھا تھا، کہا کہ ہمارے والد کبھی بھی نیا کپڑا نہیں بناتے تھے، وہ جو پرانے رنگین کپڑے ہوتے تھے انہیں سیاہ کروا کر جو ہے وہ پہنایا جاتا تھا. اگر میں اور آپ ضرورت مند بھی ہیں تو عزیزو کوشش کریں ایک یا دو لباس رکھیں، نہیں کہ جو ہے نا شیطانی جو ہے وہ انسان اس میں آ جائے، ہر مجلس میں ایک نیا لباس، ایک نیا لک، ایک نیا، یہ خدا کی بارگاہ میں جواب دینا بہت مشکل ہو جائے گا. جس انسان سید الشہداء کی بارگاہ میں اگر اس قسم کی کوتاہی کرے گا، خدا کی بارگاہ میں جواب دینا بہت مشکل ہے. خدا را اپنی آنکھوں کی حفاظت کیجیے. میں نے بارہا کہا ہے، پھر دوبارہ سے آپ کی خدمت میں تکرار کر رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم آپ اس لائن ٹیلی ویژن کو کتنا دیکھتے ہیں، اس بیہودہ موبائل سے کتنا استفادہ کرتے ہیں. خود اپنے طور پر فیصلہ کریں. اے زیارت پر جانے والے، اے مجلس حسین میں آنے والے، آج کے بعد میری آنکھ گناہ نہیں کرے گی. فرمایا اے حسین کے چاہنے والوں سنو، اگر تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرے گا پروردگار تجھے عجائبات دکھائے گا، ماورائے مادہ تجھے نظر آنے لگے گا. علی کا چاہنے والا اسی دنیا میں رہتے ہوئے بہشت کو دیکھتا ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور بہشت کی جانب قدم آگے بڑھاتا ہے. یہ اسی صورت میں میرے بھائی جب میں اور آپ اپنی آنکھوں کی بولیے حفاظت کریں گے. دوسری اہم ترین شے کہ جس کی حفاظت ضروری ہے اور بہت زیادہ اس سلسلے میں نے اور آپ نے غور و فکر کرنا ہے، فرمایا سفر زیارت پر آنے والے ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کر، ہر ایک کے ساتھ اچھی طریقے سے گفتگو کر، مخصوصاً زبان کے نشتر، زبان کی کاٹ عزیزوں تلوار کی جو ہے وہ ضرب سے زیادہ بڑی ہے. بس اوقات انسان مجلس میں آتا ہے، ایک جملہ صاحب ازا کے لیے، ایک جملہ بس اوقات صاحب ازا مہمان کے لیے ایسا کہہ دیتا ہے عزیزوں کہ مجلس کا سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے میں خصوصیت سے سفر زیارت پر انسان خیال رکھے کہ پروردگار متعال میرے اور آپ کی زبان کی حفاظت فرمائے. عزیزوں اے سفر زیارت پر جانے والے، میں نے نہیں دیکھا، اگر آپ کو ملا ہو تو حتماً مجھے بھی بتائیے گا. عبداللہ ابن عفیف ازدی، اللہ نے زبان کو اتنی بلندی عطا کی کہ تلوار سے اس مقام پر نہیں پہنچ سکا عبداللہ کہ جس ذریعے سے اللہ نے اسے زبان کے ذریعے سے پہنچا دیا. چاہتے ہیں عزیزوں میں اور آپ اس راہ میں کام آ سکیں، ہماری زبان پر حق آ سکے، خدا نخواستہ جھوٹ، غیبت، تہمت، ایک دوسرے کی لڑائی والی زبان. وہ تو آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، ہم آپ کے بارے میں یہ دیکھا ہوگا. بعض لوگ عزیزوں فقط لڑانے میں ان کو مزہ آ رہا ہوتا ہے. عزیزوں اچھی بات نہیں ہے. زیارت سے پہلے بھی، سفر زیارت میں بھی بہت دقت کریں کہ میں اور آپ اپنی زبان کی حفاظت کر سکیں. عبداللہ ابن عفیف میرے مولا کے اس چاہنے والے کا نام ہے کہ جس نے جمل میں لڑتے لڑتے مولا کی بارگاہ میں جو ہے وہ اپنی ایک آنکھ دی. صفین میں لڑتے لڑتے مولا کی بارگاہ میں اس کی بولیے دوسری آنکھ بھی چلی گئی. ظاہر میں نابینا ہے لیکن اس قدر بینا ہے یہ علی کا چاہنے والا کہ خداوند متعال سے انشاءاللہ آج کی شب عزیزوں جو بھی آپ نیکی کریں کوشش کریں شہید عبداللہ بن عفیف ازدی اور اسی طرح سے آج کے زمانے کے شہید ابراہیم ہادی کو نظر کریں. عزیزوں ان لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر کس قدر راہ ہدایت میرے اور آپ کے لیے آسان کر دی ہے. آج کے زمانے میں بھی کوئی اس راہ میں قدم رکھے تو خدا اسے اتنی بلندی عطا کرتا ہے. کیا ہوا تھا؟ نابینا ہو گئے، یہاں تک کہ کوفے کی مسجد میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں تک کہ 12 محرم یا 13 محرم کا دن آیا، 61 ہجری، یہ لٹا ہوا قافلہ سرزمین کوفہ پہنچا. لعین نے جم غفیر کو جمع کیا مسجد میں اور جا کے اعلان کرنے لگا کہ خدا کی حمد ہے کہ اس نے یزید اور ابن زیاد، یزید اور اس کے جو ہے وہ کیا ہے آباء و اجداد کے حق میں جو ہے وہ فضائل پڑھنے لگا اور پاک و پاکیزہ ہستیوں کی شان میں حد کے حرمت کرنے لگا. یہ میرا مولا کا چاہنے والا عزیزوں اپنی زبان کو پاک رکھیں گے خدا یہ جہاد عطا کرے گا. ایک مرتبہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، کہا جھوٹا تو ہے، جھوٹا، چونکہ حد میں وہ جملے نہیں بول سکتا تھا، جھوٹ کی نسبت دی تھی اہل بیت کی نسبت سے. آگے کھڑے ہو کر فرمایا جھوٹا تو ہے، جھوٹا تیرا باپ ہے، جھوٹا وہ ہے کہ جس نے تجھے اس جگہ پر لا بٹھایا ہے. تو پاک و پاکیزہ ہستیوں کی نسبت سے حد کے حرمت کرتا ہے. بہرحال پکڑ کر جو ہے وہ ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. کہا مجھے تجھے ذلیل کرنا چاہتا ہوں، تجھے مار دینا چاہتا ہوں. کہا تو ہمیں ذلیل کرے گا؟ سن، جب تیری ماں نے تجھے نہیں جنا تھا، بس عزیزوں میں ربط مصائب دے رہا ہوں انشاءاللہ توجہ کے ساتھ گریا کرے، اللہ سے اپنی بارگاہ میں تڑپ کر مانگے. کہا جب تیری ماں نے تجھے نہیں جنا تھا اس وقت علی کے اس چاہنے والے نے خدا کی بارگاہ میں دعا طلب کی تھی، پروردگار
مجھے درجہ شہادت عطا کر دے، لیکن ایسے کسی نارمل کسی خبیث اور کمینے کے ہاتھوں نہیں، وہ جو تیری بارگاہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہے، سب سے زیادہ پست ہے، اس کے ہاتھوں سے مجھے درجہ شہادت چاہیے۔ جب جمل میں میری ایک آنکھ، صفین میں میری دوسری آنکھ چلی گئی، میں نا امید ہو گیا تھا کہ میری دعا اب پوری نہیں ہوگی۔ ارے آج تو میری دعا پوری ہو رہی ہے پروردگار، اور اس کی حجتوں کی بارگاہ میں میں عزیز ہو رہا ہوں، بلند ہو رہا ہوں۔ تو ذلیل تھا، تو ذلیل ہے، تو ذلیل رہے گا۔ آؤ عزیزو، یہ کب زباں گویا ہوتی ہے؟ ننگی تلواروں میں کب زباں گویا ہوتی ہے؟ جب زباں پاکیزہ ہے۔ جھوٹ، تمسخر، لڑائی والی زبان میں اور آپ چھوڑ دیں توجہ کے ساتھ خداوند متعال کی بارگاہ میں۔ جب اپنے اعضاء کو، اپنے اعضاء و جوارح کو پاک کرتے چلے جائیں گے، خداوند متعال محروم نہیں فرمائے گا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم۔ ممکن ہے آپ تھکے ہوئے عزیزو، کاموں سے آ رہے، میری مائیں اور بہنیں اسی طرح سے عزیزو بہرحال سید الشہداء کے دربار میں آئے عزیزو، جہاں مجلس ہوتی ہے وہ خیمہ ہے سید الشہداء، بڑا اس کا مقام و مرتبہ ہے عزیزو۔ کوشش کرے پروردگار اس وقت آخر جب انسان مصیبت کو پڑھ رہا ہوتا ہے، سن رہا ہوتا ہے، رونے کی سعادت عطا فرمائے، آنکھوں کو آنسو عطا کرتے، بہت قیمتی ہوتے ہیں یہ آنسو، دل کو پاکیزگی عطا کرتے ہیں، انسان کے قلب کو طہارت عطا کرتے ہیں۔ اپنے آپ سے فقط ایک جملہ کہتے ہیں، وہ آنکھ کے جو سید الشہداء پہ رو رہی ہے، آج اپنے مولا سے عہد کریں، مولا اب یہ آنکھ گناہ نہیں کرے گی۔ وہ زبان کی جو سید الشہداء کی مصیبت کو پڑھ رہی ہے، عہد کرے کہ اب یہ زبان سید الشہداء کی راہ میں جسے طہارت نصیب ہو گئی ہے، اب یہ گناہ نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ مولا آقا کے مزار کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے جو جا رہا ہے انشاءاللہ سب سے التماس دعا ہے عزیزو، جو نہیں جا پا رہا ہے تڑپ کر مانگے اس درد اور فراق کو اپنے وجود میں احساس کر سکے، مولا کب مجھے اپنی بارگاہ میں بلاؤ گے، کب میرے لیے موانع ختم کرو گے؟ اے مولا درست ہے میں گنہگار ہوں لیکن تیرا عاشق ہوں، تجھ سے محبت کرتا ہوں، ہر چیز میں جھوٹا ہو سکتا ہوں اے میرے مولا، لیکن تجھ سے محبت میں جھوٹا نہیں ہوں، آپ کی ماں فاطمہ زہرا کے چاہنے والوں میں سے ہوں، رسول و آل رسول سے شدت کے ساتھ بے حد محبت کرتا ہوں۔ اس محبت کو میرے باپ نے اپنے حلال رزق سے، ماں نے اپنے دودھ سے مجھے فراہم کیا، یہ یا علی یا علی یا حسین میں جھوٹا نہیں ہوں، آپ مجھ پر کرم کر دیجئے، مجھے غفلت کی نیند سے بیداری عطا کر دیجئے، مجھے پاکیزگی عطا کر دیجئے، میرا مال، میری اولاد، میری جان، میرے بچے راہ دین میں کام آ سکے، عزت و شرف راہ دین میں کام آ سکے انشاءاللہ۔ سرزمین کربلا کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھتے ہوئے کوشش کریں پروردگار متعال آنکھوں کو آنسو عطا کر دے۔ السلام علی الحسین، بلند آواز سے السلام حسین وعلی علی ابن الحسین، حسین وعلی۔ کوشش کریں عزیزو اگر آنسو نہیں ملے روتی شکل کے ساتھ انشاءاللہ تڑپتے دل کے ساتھ ماں زہرا سے تقاضا کریں کہ آپ کے بیٹے کے لیے رونا چاہتا ہوں، مجھے آنسو عطا کر دیں۔ دوبارہ سے سید الشہداء کی بارگاہ میں سلام بھیجتے ہیں۔ السلام، بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی
أولاد الحسين وعلى مولا آپ کی بارگاہ میں باب الحوائج بیٹی جناب سکینہ کی سفارش لایا ہوں. خدا ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے. جاتے جاتے سید الشہداء اپنی سکینہ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ سکے. ارے شام میں دادی زہرا اپنی سکینہ کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ پائی. میں تڑپ کے کہوں گا مولا آپ کو سکینہ کے شکستہ دل کا واسطہ، آپ کو بی بی کی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کا واسطہ، ان چاہنے والوں پر نظر کرم کر دیجئے. ایسا یہ خواب ہے. شہزادی فرماتی ہے روتے روتے میں سوئی تھی. کتاب شریف مسیر الاحزان میں بس یہی خواب آپ کی خدمت پیش کروں. انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجیے گا. بہرحال مسلسل اپنے بابا پر رونے والی بیٹی، کیفیت یہ ہے کہ خواب کے عالم میں کیا دیکھا، آسمان سے کچھ سواریاں ہیں جو زمین پر آ رہی ہیں، ان کے ساتھ کچھ نوکر چاکر افراد بھی ہیں. ایسے میں اس میں سے ایک فرد آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کہا ہے بی بی میں اللہ کے رسول کا سلام آپ کے لیے لایا ہوں. بی بی آگے بڑھ کر کہتی ہے میں نے بھی جواب سلام دیا. میں نے کہا مجھے یہ تو بتا کہ یہ کون سی شخصیات ہیں جو زمین پر آ رہی ہیں. مجھے جواب ملا یہ آدم ابو البشر ہے، یہ ابراہیم خلیل اللہ ہے، یہ موسیٰ کلیم اللہ ہے، یہ عیسیٰ روح اللہ ہے. بی بی فرماتی ہے میری نگاہ ایک آخری شخصیت پر پڑی. ان کا عالم یہ تھا، میری جانب دیکھیے عزیزوں، انہوں نے اپنے داڑھی اور اپنے محاسن کو اپنے ہاتھوں میں لیا ہوا تھا. 2 قدم چلتے نہیں تھے کہ زمین پر بیٹھ جاتے تھے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ تیرے نانا اللہ کے رسول ہے. میں نے کہا یہ کیوں کر آئے ہیں؟ کہا یہ سب کے سب اپنے حسین کی زیارت کو آئے. بی بی فرماتی ہے میں نے چاہا نانا کی خدمت میں جا کر مرثیہ پڑھوں. ایسے میں نے دیکھا آسمان سے کچھ محملیں، کچھ ہودجیں زمین پر آ رہی ہے جس میں پاک دامن بیویاں موجود ہیں، ان کی تعداد بھی 5 ہے. میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ جناب حوا ہے، یہ جناب آسیہ ہے، یہ جناب مریم ہے، یہ جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے. بی بی فرماتی ہے بس عزیزو مصیبت ختم ہو گئی. اپنی قبر کی نورانیت کے لیے بلند آواز سے گریہ کیجئے. بی بی فرماتی ہے میری نگاہ ایک معظمہ پر پڑی. عالم یہ تھا انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے سر پر رکھے ہوئے تھے، چند قدم نہیں چلتی تھی زمین پر بیٹھ جاتی تھی. میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے؟ جواب ملا یہ تیری دادی زہرا. تڑپتے ہوئے آگے بڑھی دادی. جہدوا واللہ حقنا، دادی زہرا ہمارے حق کا انکار کیا گیا. بددوا واللہ شملنا، دادی ہماری جمعیت کو منتشر کر دیا گیا. استباحوا واللہ حریمنا، دادی عزیزو یہ میرے جملے انشاءاللہ بلند آواز سے گریہ کیجئے گا. وہ نبی زادیہ اور علی زادیہ جنہیں رات کی تاریکی میں پردے کے عالم میں چاہنے والوں نے نہ دیکھا، دن کی روشنی ہے. بے پردہ رسول زادیہ علی زادیہ دادی ہماری حرمتوں کو پامال کیا گیا. بس عزیزو آگے بڑھ کر کہا دادی میرا بابا حسین مارا گیا. بس عزیزو یہ مرثیہ شہزادی کے دل کو اتنا جلا دیا. آگے بڑھ کر کہا بیٹا سکینہ رک جا، تیرے مرثیے نے زہرا کی رگوں کو کاٹ ڈالا. دیکھ یہ تیرے بابا کا خوب بھرا کرتا یہ ماں کے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ اسی عالم میں زہرا خدا کی بارگاہ میں جائے گی اور شکایت کرے گی ماتم حسین.